پاکستان کی ثالثی میں مشرق وسطی میں قیام امن کی کوششیں تیز، وزیر داخلہ محسن نقوی پھر تہران پہنچ گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب اسکندر مومنی سے ملاقات۔ ایرانی وزیر داخلہ سے گفتگو میں کہا، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی طرف سے سپریم لیڈر کے لیے خط لے کر آیا ہوں۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا سپریم لیڈر کے لیے اہم پیغام لایا ہوں۔ امید ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، معاملہ اچھی طرح ختم ہو جائے گا۔ ایران اور پاکستان کے برادرانہ تعلقات ہیں، ایک بھائی کا مسئلہ درپیش ہو تو دوسرے بھائی کو بھی احساس ہوتا ہے۔ امید ہے وزیر اعظم فیلڈ مارشل کی کوششوں سے بحران جلد ختم ہو جائے گا۔ باقر غالباف، عباس اراغچی اور اسکندر مومنی کی انتہائی قدر کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ ہم سب اس معاملے کو کسی نتیجے پر پہنچا سکیں گے۔ لبنان کے آرمی چیف پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے۔ لبنان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم ملک کی دعوت پر دورہ کر رہی ہیں۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پاکستان ایران امریکہ جنگ ختم کرانے کے لیے ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ آزاد کشمیر میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف ایکشن، قلعدم تنظیم کے 72 افراد گرفتار۔ مظفر آباد میں پولیس ترجمان نے بتایا، گرفتار افراد پر سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے الزام ہیں۔ احتجاج کی آڑ میں کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں۔ سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ امن و امان کے خراب کرنے والے عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ پولیس نے سوشل میڈیا پر گمراہ کن معلومات پھیلانے والوں کو وارننگ دی ہے کہ قانون شکنی پر کٹہرے میں لایا جائے گا۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی قلعدم تنظیم قرار۔ جموں کشمیر ایکشن کمیٹی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے نام سے کام کرنے والی تنظیم فرسٹ شیڈول میں شامل۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے نام سے کام کرنے والی تنظیم بھی فرسٹ شیڈول میں شامل۔ حکومت آزاد جموں کشمیر کے محکمہ داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ آزاد کشمیر میں ہنگامہ آرائی کرنے والے عناصر طالبان خارجیوں کے حامی ہیں۔ سیاست کے نام پر انتشار پھیلانے والوں سے اب کسی قسم کی بات نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا دو ٹوک موقف، کہا مخصوص سیاسی جتھے اور ٹرولز اس وقت آزاد کشمیر میں افراتفری پھیلانے پر تلے ہوں گے۔ ایکشن کمیٹی کے لیڈرز کے بیانات ریکارڈ پر ہیں کہ وہ ریاست پر دھاوا بولنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ریاست پرامن احتجاج کا حق تو دیتی ہے، لیکن بلیک میلنگ یا یرغمال بنانے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ فیصل ممتاز راٹھور کی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات۔ ذرائع نے بتایا، فیصل ممتاز راٹھور نے آزاد کشمیر کی مجموعی صورتحال اور حکومتی کارکردگی پر بریفنگ کی۔ اس سے پہلے وزیر اعظم آزاد کشمیر کی صدارت میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا۔ میں سے 32 نکات وہ ہیں جو پورے ہو چکے ہیں۔ 20 سے لے کے 32 تک جو ہیں ان میں اربوں روپے کے فنڈز درکار، وہ بھی ہم نے کچھ جاری کر دی ہیں، کچھ جاری کر رہے ہیں۔ ایک شکتی 12 سیٹوں کی، ہم ان 12 سیٹوں کے حوالے سے یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بیٹھ کے اپنی ایشوز بتائیں اور اس کا کوئی حل نکالتے ہیں، اور آپ اس میں یہ مہربانی کریں کہ جو 9 جون کی کال ہے اسے 8 دن 7 دن آگے کر۔ آزاد کشمیر میں ایک پریشر گروپ ہے، شرائط نہ ماننے کی باتیں حقائق کے منافی ہیں۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کی سوالیہ ہمیں گفتگو، کہتے ہیں 38 میں سے 32 مطالبات پر عمل درآمد کیا جا چکا ہے۔ 19 مطالبات ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے پورے کیے گئے۔ کچھ مطالبات ایسے ہیں جس میں اربوں روپے کے فنڈز درکار ہیں، اس میں وقت لگے گا۔ حکومت نے کچھ فنڈز جاری کر دیے اور کچھ جاری کرنے ہیں۔ معاہدے کے مطابق 177 مقدمات ختم کر دیے گئے۔ متاثرین کو اتنا معاوضہ دیا گیا جتنا پولیس شہداء کو دیا جاتا ہے۔ گلگت بلتستان میں انتخابی دنگل آج سجے گا۔ انتخابی عمل کی نگرانی کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ سکردو میں فلیگ مارچ بھی کیا گیا۔ گلگت بلتستان کے 24 حلقوں کے ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ پولنگ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے انتخابات میں مجموعی طور پر 12 سے زائد جماعتوں اور آزاد سمیت 396 امیدوار میدان میں ہیں۔ شفاف اور پرامن انتخابی عمل کے لیے 7678 افراد پر مشتمل انتخابی عملہ اور 12000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار ڈیوٹی دیں گے۔ انتظامی جو اصلاحات ہوئے
آپ کو یہ الیکشنز، یہ ممبرز جو بن رہے ہیں، یہ سی ایم، یہ گورنر، یہ صدر زرداری کا تحفہ گلگت بلتستان کے عوام کی. اور اب میں نے اور آپ نے، نیا نسل نے جد و جہد کرنا ہے. 7 جون کو تیر پہ مور لگائیں. گلگت بلتستان کے عوام کے حق ملکیت کا خواب پیپلز پارٹی نے حقیقت میں بدل دیا. تاریخی قانون ساز سے 28,000 مربع کلومیٹر زمین کی مالکانہ حقوق کو قانونی تحفظ دیا. بلاول بھٹو زرداری کا گلگت بلتستان کے عوام کے لیے خصوصی پیغام. کہا اگلا مرحلہ زمین کے مالکانہ حقوق کے قانون پر مکمل اور مؤثر عمل درآمد کا ہے. کوئی دوسری جماعت آئی تو یہ قانون اٹھا کر پھینک دے گی. پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں تاکہ دیگر صوبوں کی طرح جی بی کو 18ویں ترمیم کا تحفظ ملے. جی بی کے عوام کے حقوق کا ہر قیمت پر دفاع کیا جائے. گلگت بلتستان میں ہر طرف شیر شیر کی آوازیں آ رہی ہیں. نون لیگ کو عوام ہمیشہ کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں گلگت بلتستان میں نون لیگ کے علاوہ کسی جماعت نے ایک اینٹ نہیں لگائی. مخالفین نون لیگ پر کیچڑ اچھال کر ووٹ مانگتے ہیں. ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں گلگت کو لاہور جیسا خوبصورت بنائیں. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل محمد کہتے ہیں پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے الیکشن میں کلین سویپ کرے گی. صدر ایوان کو اتنی حیثیت ہے کہ میں ان کو جواب دوں. کوئی کام نہیں تھا تو ان کو گلگت بھیج دیا. جس طرح کی زبان استعمال کی گئی شرم کا مقام ہے. پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان بجٹ پر مذاکراتی اجلاس ملتوی. ذرائع کا کہنا ہے دونوں پارٹیز میں بجٹ مذاکرات آج ہوں گے. آزاد کشمیر پارلیمانی پارٹی اجلاس کی وجہ سے مذاکراتی اجلاس ملتوی ہوا. ذرائع نے بتایا وفاقی حکومت نے پیپلز پارٹی سے بجٹ کے بیشتر نکات شیئر کر دی. پیپلز پارٹی وفاقی حکومت سے سندھ کے لیے خصوصی منصوبے اور پروجیکٹ چاہتی ہے. کراچی اور حیدرآباد کے لیے وفاق کے فنڈز پر حتمی بات چیت ہوگی. ذرائع پیپلز پارٹی نے دعویٰ کیا نون لیگ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پر اعتراض نہیں. نون لیگ بی آئی ایس پی فنڈز آئی ایم ایف کی رضامندی سے مشروط کرنا چاہتی ہے. دفاعی بجٹ میں صوبوں کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے. اس پر بھی بات ہو رہی ہے. وزیر مملکت بیرسٹر عقیل کہتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بوجھ صوبوں کو اٹھانا چاہیے. کچھ چیزوں پر بات چیت جاری. امید ہے اس پر مثبت پیش رفت ہوگی. ندیم افضل چند نے کہا پیپلز پارٹی کو عوام پر بہت زیادہ ٹیکسز لگانے پر تحفظات ہیں. بلاول بھٹو تجویز دی تھی کہ ریونیو کے لیے صوبوں کو ٹارگٹ دیں. وفاقی حکومت فضول منصوبوں کا اعلان کر کے کہتی ہے صوبوں سے پیسے لینے ہیں. ہم اتحادی ضرور ہیں لیکن حکومت کو عوام کے قتل کا لائسنس نہیں دیا. فوری طور پر اس لیوی کو ختم ہونا چاہیے. 3 سال کے لیے پیٹرولیم پرائز فریز کر دی جائے. بجلی اور گیس کی پرائز فکس کر دی جائے. 605 ارب روپے تنخواہ دار طبقے نے دیے ہیں انکم ٹیکس کی مدد میں. ہر چیز پر ٹیکس دینے کے بعد ان کی سیلری سے بھی پیسے کاٹ لیے جاتے ہیں. مڈل کلاس طبقہ پیٹرولیم لیوی کے ملبے تلے دبا ہوا. مڈل کلاس سے ٹیکس لیا جاتا ہے, بڑے لوگوں سے کوئی پوچھنے والا نہیں. 1 لاکھ تک ماہانہ کمانے والے سے ٹیکس نہ لیا جائے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس. کہا دھوپ ٹیکس کسی صورت قبول نہیں. مہنگی بجلی سے تنگ لوگوں نے سولر لگوائے, حکومت نے ان پر بھی ٹیکس لگا دیا. حکومت 800 ارب کے اخراجات میں کمی کے لیے تیار نہیں. پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں 3 سال کے لیے منجمد کرنے کا مطالبہ. امریکہ کا ایران میں گروک اور جزیرہ قشم میں تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. سینٹ کام کا کہنا ہے آپ نے ہرمز اور خلیجی ملکوں کی طرف داغے گئے متعدد بیلسٹک میزائل اور ڈرونز کو روک دیا. ایرانی حملے میں کسی امریکی اہلکار کو نقصان نہیں پہنچا. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے امریکی حملے کے جواب نے امریکی اڈوں کو میزائلوں سے نشانہ بنایا. امریکی کارروائیاں جاری نہیں تو آبنۂ ہرمز مکمل طور پر بند کر دیں گے. آبنۂ ہرمز کی بندش کا ذمہ دار امریکہ ہوگا. ایران کی وزارت خارجہ نے کہا امریکی فوج نے ریڈار سسٹم اور ساحلی نگرانی کی تنصیبات پر حملہ کیا. امریکی حملہ جنگ بندی کی واضح خلاف ورزی ہے. ایرانی افواج نے جائز دفاع کے حق کے تحت جارحانہ اقدام کا مؤثر جواب دیا.
آبنہ ہرمز میں جھڑپیں، بحرین میں خطرے کے سائرن بج گئے۔ بحرین کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے شہریوں اور رہائشیوں سے درخواست ہے پرسکون رہیں اور قریبی محفوظ مقام پر چلے جائیں۔ کویت کا کہنا ہے فضائی دفاع کا نظام میزائلوں اور ڈرونز کو روک رہا ہے۔ کویتی فوج نے مزید کہا دھماکوں کی آوازیں فضائی دفاع کے نظام کی جانب سے اہداف کو نشانہ بنائے جانے کی وجہ سے ہیں۔ شہریوں سے اپیل ہے کہ حفاظتی اور سیکیورٹی ہدایات پر عمل کریں۔ یو اے ای اور قطر کی بحرین اور کویت پر حملوں کی مذمت۔ اسرائیل نے امریکہ کو بھی نہ بخشا، امریکی عہدیداروں کی جاسوسی تیز کر دی۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیل وٹکاف سمیت اہم امریکی عہدیداروں کی جاسوسی کر رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے اسرائیل امریکہ ایران مذاکرات سے متعلق معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ ایران ڈیل پر کیا پوزیشن اختیار کریں گے؟ اسرائیلی جاسوسی پر امریکی انتظامیہ برہم، اسرائیل کو وارننگ دے دی۔ فیصل آباد میں سمندری روڈ پر مبینہ پولیس مقابلہ، 3 ڈاکو ہلاک۔ پولیس کے مطابق ڈاکوں کی فائرنگ سے اے ایس آئی وارث زخمی، ہلاک ملزمان سے اسلحہ اور چھینا کیا سامان برآمد۔ ملزمان چھینی گئی کار پر پولیس نمبر پلیٹ لگا کر وارداتیں کرتے تھے۔ ڈاکوں کے ذریعے استعمال کار صفدربار سے چھینی گئی تھی۔ پاکستان اور روس کے درمیان انسداد منشیات اور نشہ آور اشیاء کی روک تھام کے لیے معاہدہ، غیر قانونی امیگریشن روک تھام کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ بشقیق میں وزیر داخلہ محسن نقوی کی روس، تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان، قازقستان کے وزیر داخلہ سے ملاقات۔ محسن نقوی نے کہا افغانستان میں دہشت گردوں کے کیمپس خطے کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے۔ افغانستان میں 25 دہشت گرد تنظیمیں سرگرم ہیں۔ کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کے خلاف قتل کا کیس، تفتیشی افسر نے عبوری چلان پروسیکیوشن کے پاس جمع کرا دیا۔ چلان کے مطابق مدعی مقدمہ پیر محمد روڈ سے گزر رہا تھا۔ اسی دوران فٹ پاتھ پر ایک شخص کی لاش ملی جہاں لوگ جمع تھے۔ پولیس کو معائنے کے دوران مقتول کی جیب سے ایک ڈبیا ملی جس پر کوکین میڈم پنکی ڈان لکھا ہوا تھا۔ ملزمہ کے خلاف تاحال انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہوئی۔ شعبہ پروسیکیوشن کا عبوری چلان کی اسکروٹنی کا فیصلہ، کراچی پولیس نے عدالت میں درخواست دائر کر دی۔ کہا کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کی وائس ریکارڈنگز، پیغامات اور ڈیجیٹل شواہد پنجاب فورنزک لیب بھیجنے کا حکم دیا جائے۔ موقف اپنایا، دوران تفتیش ملزمہ نے وائس ریکارڈنگز، میسیجز اور دیگر ڈیجیٹل شواہد سے انکار کیا۔ شواہد کا فورنزک کرانے کا حکم دیا جائے تاکہ ملزمہ کی آواز کی تصدیق ہو سکے۔ چیئرپرسن پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی نے کوکین ڈیلر انمول اور پنکی پر ڈرامہ بنانے کی مخالفت کر دی۔ ہینا پرویز بٹ کا کہنا ہے پنکی پر واقعی کوئی ڈرامہ بنایا جا رہا ہے تو یہ انتہائی شرمناک اور چھچوری حرکت ہے۔ پنکی کوئی رول ماڈل نہیں جس پر ڈرامہ بنایا جائے۔ یہ معاشرے میں مثبت کردار ادا کرنے والی خواتین کی بے عزتی ہے۔ ہم کب تک ویورشپ اور پیسے کے لیے ایسے لوگوں کو رول ماڈل بنا کر پیش کرتے ہیں؟ مومنہ اقبال سے 2020 میں ملاقات ہوئی۔ مومنہ کے ساتھ اندرون اور بیرون ملک متعدد سفر کیے، اخراجات خود برداشت کیے۔ مسلم لیگ نون کے ایم پی اے ثاقب چدھڑ کا NCCI میں جمع کرایا گیا بیان سامنے آ گیا۔ ثاقب چدھڑ نے کہا مومنہ اقبال کی سابقہ شادی اور طلاق کا علم ہونے پر شادی سے انکار کیا۔ گزشتہ سال اگست میں تعلقات ختم کر دی۔ مومنہ کی بہن رمشا نے بلیک میلنگ سے $10,000 آسٹریلین وصول کیے۔ مومنہ کے اکاؤنٹ میں مختلف اوقات میں 83 لاکھ روپے منتقل کیے۔ مومنہ اقبال کے موبائل میں بہت سی تصاویر اور ویڈیوز موجود ہیں۔ مشکوک افراد نے ویڈیوز اور تصاویر وائرل کرنے کی دھمکیاں دی۔ مومنہ میری اہلیہ کو طلاق لینے پر رخصاتی رہی۔ کراچی کے بیشتر علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی، شدید گرمی میں بجلی کی غیر اعلانیہ بندش سے شہری بے حال۔ کئی علاقوں میں بجلی کی 16 گھنٹے بندش، گھروں میں موجود بوڑھے، بیمار اور بچے پریشان۔ کراچی کے کئی علاقوں میں پانی کی بھی قلت، عید سے جاری بحران مکمل طور پر ختم نہ ہوا۔
8 سے 12 جون کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں ہیٹ ویو کا الرٹ. کراچی میں بھی گرمی کی لہر میں شدت آئے گی. 40 سے 43 ڈگری رہنے کا امکان. اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید گرمی کی لہر آئے گی. پشاور، مردان، بنوں، ڈیائے خان سمیت خیبر پختونخوا میں بھی شدید گرمی پڑے گی. سکھل، لاڑکانہ، جیکب آباد، سبی، تربت اور پنجگور بھی متاثر ہوں گے. ان علاقوں میں درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان ہے. امریکہ کی آزادی کے 250 سال مکمل. اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے میں تقریب. امریکہ اور پاکستان کے درمیان دیرینہ شراکت داری دوستی کا جشن منایا گیا. تقریب میں حکومتی شخصیات، کاروباری رہنما، ماہرین تعلیم اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے شرکت کی. امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کہتی ہیں امریکی آزادی کی 250 سال اور دونوں ملکوں کے عوام 80 سالہ دوستی کا جشن منا رہے ہیں. بہترین وقت گزر نہیں گیا بلکہ ہمارے سامنے ہے اور ہم مل کر آگے بڑھیں گے. کراچی میں حضرت عبداللہ شاہ غازی کے سالانہ عرس کی تقریبات جاری اور اس میں شرکت کے لیے ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری. سیکیورٹی کے سخت انتظامات. ایرانی فٹ بال ٹیم امریکہ میں فیفا ورلڈ کپ کھیلنے روانہ. ٹیم کو قرآن پاک کے سائے میں الوداع کیا گیا. تمام کھلاڑیوں نے کلام پاک کو بوسہ بھی دیا. ایران ٹیم میکسیکو میں اپنا بیس کیمپ بنائے گی. ایران کے تینوں گروپ میچ امریکہ میں شیڈول ہیں. ایران ٹیم کے ایگزیکٹو اور میڈیا ڈائریکٹر سمیت کئی اہم آفیشلز کو امریکی ویزے تاحال جاری نہیں کیے گئے. ایران نے ویزا تنازع کے لیے فیفا سے فوری مداخلت کا مطالبہ کر دیا. ایران کی ٹیم 16 جون کو لاس اینجلس میں نیوزی لینڈ کے خلاف اپنی ورلڈ کپ مہم کا آغاز کرے گی. کھیلوں کے سب سے بڑے مقابلے کے آغاز میں 4 روز باقی رہ گئے. فیفا ورلڈ کپ کی دنیا بھر میں دھوم. ٹیمیں وارم اپ میچز میں ان ایکشن. میکسیکو میں فیفا ورلڈ کپ کا فیور. پریس کانفرنس کے بعد میکسیکن صدر کلاڈیا نے صحافیوں کی جانب فٹ بال اچھالا. بال پکڑنے کی کوشش میں خاتون صحافی زمین پر گر پڑی. صدر نے آگے بڑھ کر رپورٹر کو اٹھایا اور فٹ بال ہاتھ میں پکڑا دی. فیفا نے ورلڈ کپ کے لیے نئی گائیڈ لائنز جاری کر دی. تماشائی میچز کے دوران پانی کی ایک بوتل لے جا سکیں گے. فیفا نے اس سے پہلے استعمال شدہ بوتل اسٹیڈیم لے جانے پر پابندی عائد کی تھی. ورلڈ کپ 11 جون سے شروع ہوگا. فیفا ورلڈ کپ کے جشن کی تیاریاں. ملیر کا صدیق گوڈ بھی عالمی میلے کے استقبال کے لیے تیار. نوجوانوں نے پورے علاقے کو فٹ بال آرٹ گیلری میں تبدیل کر دیا. میسی کی ٹرافی کے ساتھ تصویر تو کہیں رونالڈو کا شوہر پاک جشن. نیمار جونیئر اور امباپے کے بھی دیواروں پر بنے شاہکار. مہارت کا منہ بولتا ثبوت. ماما برازیل کے ٹھیلے سے لے کر فٹ بال جرسی کے اسٹال تک فٹ بال لورز کا رش ہے. ہر طرف جشن کا سماں ہے.